اچھا بچوں، اب سنو آگے کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور دونوں نے سفر دوبارہ شروع کیا۔ امی جان، کیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں کیا؟ اور کشتی میں سوراخ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ صبر کرو بچوں، سب راز کھلیں گے۔ دونوں آگے بڑھے تو راستے میں کچھ کھیلتے بچے ملے۔ ترجمہ: بس وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے ملے تو اس نیک بندے نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا؟ یقیناً آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ کیا قتل کر دیا؟ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پریشان ہونا تو لازم تھا۔ یہ تو وعدہ توڑنے سے بھی بڑی بات ہے۔ بالکل، بظاہر یہ ایک بہت بڑا ظلم لگ رہا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس نیک بندے نے پھر کہا۔ ترجمہ: کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس بار حضرت موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوئے اور کہا۔ ترجمہ: اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کچھ پوچھا تو پھر آپ میرے ساتھ نہ رہیں گے۔ یقیناً آپ میری طرف سے عذر پا چکے ہیں۔ وہ پھر آگے بڑھے اور ایک بستی میں پہنچے۔ ترجمہ: وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس گئے اور کھانا مانگا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، تو اس نیک بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ بغیر فائدے کے دیوار سیدھی کر دی، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کھانا بھی نہیں دیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال تو نہیں کیا، مگر حیرت کا اظہار ضرور کیا۔ جی بیٹا، یہ تیسرا واقعہ تھا جہاں ان کا صبر ٹوٹ گیا۔ مہمان نوازی سے انکاری لوگوں کے لیے بلا معاوضہ کام کرنا سمجھ سے بالا تر لگ رہا تھا۔ تب اس نیک بندے نے فرمایا کہ اب ہمارا راستہ جدا ہے، لیکن جدائی سے پہلے وہ تینوں واقعات کی اصل حکمت بتائیں گے۔ ترجمہ: یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے اصل حکمتوں کا سلسلہ۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا گیا، اس بچے کو کیوں قتل کیا گیا، اور دیوار کیوں سیدھی کی گئی۔ میں تو بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں امی جان، اب سمجھ آیا کہ اللہ کے فیصلوں میں کتنی گہری حکمت چھپی ہوتی ہے۔ شاباش بچوں، یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ اگلے حصے میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔